بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ روس، چائنا اور ایران کے امریکی صدارتی انتخابات کی مہم پر حملے۔ امریکہ میں سکول کھولنے کے بعد کورونا کے باعث 3 ٹیچرز جان سے چلی گئیں۔ مسجدوں کی جگہ مندروں کی تعمیر بین الاقوامی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ پاکستان میں ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں سب کچھ سمجھتا ہوں، میرے انکل ماہر فزکس دان تھے، صدر ٹرمپ۔ بحرین بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہو گیا، 15 ستمبر کو معاہدہ ہوگا، صدر ٹرمپ۔ طالبان کا پہلا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ترجمان، تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ خاوند کی وفات پر بیوی نے تیسری منزل سے چھلانگ لگا دی، حالت تشویشناک۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا آغاز شروع۔ سبز چائے پینے والے بڑھاپے میں چست کیوں ہوتے ہیں؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ نے کہا ہے کہ روسی، چینی اور ایرانی ہیکرز نے امریکی صدارتی انتخابات کی مہم کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ ماہرین نے کہا ہے کہ یہ انتخابی مہم پر اثر انداز ہونے کی بجائے شاید خفیہ معلومات جمع کرنے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے۔ امریکہ کی معروف ٹیکنالوجی کمپنی مائیکروسافٹ نے کہا ہے کہ روس، چائنا اور ایران سے تعلق رکھنے والے سائبر آپریشن نے صدر ٹرمپ اور صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کے ان کے حریف جو بائیڈن کی انتخابی مہم کو نشانہ بنایا ہے۔ مائیکروسافٹ میں کسٹمر سیکیورٹی شعبے کے نائب صدر ٹام برٹ کا کہنا تھا کہ آج ہم جس سرگرمی کا اعلان کر رہے ہیں اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ 2020 کے انتخابات کو نشانہ بنانے کے بارے میں جن خدشات کا اظہار پہلے سے ہی کیا جا رہا تھا اس کے لیے کوششوں کو مزید تیز کر دیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا CNN کا کہنا ہے کہ پچھلے ماہ امریکہ میں سکول کھولنے کے بعد سے کم از کم 3 ٹیچر کورونا کے باعث جاں بحق ہو چکے ہیں۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق ان میں ایک جنوبی کیرولینا کولمبیا سے تعلق رکھنے والی 28 سالہ ٹیچر جو تشخیص ہونے کے صرف 3 روز بعد ہی جاں بحق ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ میسوری کے ایریا پوٹوسی میں مڈل اسکول کی ایک 34 سالہ ٹیچر 3 ہفتوں تک کورونا سے لڑتی رہی اور آخر میں زندگی کی بازی ہار گئی۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ نے پچھلے ماہ عالمی وبا میں اضافے کے دوران ملک بھر میں سکول دوبارہ کھول دیے تھے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ہندوستان اور پاکستان کے مابین کرتارپور صاحب راہداری کھولی۔ کرتارپور صاحب راہداری نے بغیر کسی ویزا کی شرائط کے ہندوستان اور دنیا بھر کی سکھ برادری کو ان کی ایک مطمول ترین سائٹ دیکھنے کا اہل بنایا، جبکہ ایودھیا میں تاریخی بابری مسجد گرا کر اور اس کی جگہ پر ہندو مندر کی تعمیر بین الاقوامی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے، جبکہ بی جے پی نے ہندوستان بھر میں سینکڑوں دیگر مساجد اور تاریخی اسلامی مذہبی مقامات کو ختم کرنے کی بھی دھمکی دی ہے، جبکہ مقبوضہ وادی میں مسلمانوں کے اعداد و شمار کو تبدیل کرنے کا شعوری منصوبہ چوتھا جنیوا کنونشن سمیت بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ پاکستان ان خلاف ورزیوں پر ہمیشہ آواز اٹھاتا رہے گا۔ صدر ٹرمپ کے خلاف آئے روز ایک نئی کتاب سامنے آ رہی ہے جس میں ان کے متعلق چشم کشا انکشافات کیے ہوتے ہیں۔ اب معروف صحافی باب ووڈ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے شمالی کورین حکمران کم جونگ سے جب 2018 میں تاریخی ملاقات کی تھی تو صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں جینیاتی طور پر ایٹمی ہتھیاروں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، کیونکہ میرے انکل ڈاکٹر جان ٹرمپ فزکس دان تھے، چنانچہ مجھے بھی یہ صلاحیت جینیاتی طور پر ملی ہے کہ میں ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں علم رکھتا ہوں اور انہیں سمجھ سکتا ہوں۔ صحافی باب ووڈ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار صدر ٹرمپ سے سوال پوچھا کہ جب شہزادہ محمد بن سلمان آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جمال خشوگی کو مارنے میں ان کا کوئی کردار نہیں، تو کیا آپ ان کی یہ بات پر یقین کر لیتے ہیں؟ اس کے جواب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، وہ کہتا ہے کہ اس نے خشوگی کو نہیں مارا تو میں اس بات پر یقین کر لیتا ہوں۔
امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے بعد ایک اور عرب ملک نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بحرین اور اسرائیل امن معاہدے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بحرین اسرائیل کو تسلیم کرنے والا دوسرا ملک بن چکا ہے۔ بحرین نے امن معاہدے پر دستخط کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور بحرین کے بادشاہ حماد بن عیسیٰ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ بحرین 30 روز کے دوران اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے والا دوسرا عرب ملک ہے۔ صدر ٹرمپ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین امن معاہدے میں کچھ دوسرے ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ 15 ستمبر کو امارات اسرائیل امن معاہدے کی باقاعدہ منظوری کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ افغان طالبان کی جانب سے سہیل شاہین کی جگہ ڈاکٹر نعیم ورتق کو سیاسی دفتر کا ترجمان مقرر کر دیا گیا ہے۔ وہ پہلے طالبان رہنما ہیں جو پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھتے ہیں۔ سہیل شاہین کو مبینہ طور پر ایک متنازع ٹویٹ کے بعد عہدے سے ہٹایا گیا تھا۔ طالبان نے اس پر وضاحت تو جاری نہیں کی، تاہم ایسا کہا جا رہا ہے کہ سہیل شاہین نے افغان مذاکراتی ٹیم کے ایک رکن کے بارے میں متنازع ٹویٹ کی تھی۔ ڈاکٹر نعیم 2008 میں ننگرہار یونیورسٹی جلال آباد سے بی اے کرنے کے بعد پاکستان آئے اور اسلام آباد کی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، جہاں سے انہوں نے 2 سال کے بعد عربی زبان میں ماسٹر ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد اسی یونیورسٹی سے عربی علوم اور ادب میں پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل کی۔ اسی طرح ڈاکٹر نعیم مختصر عرصے تک جامعہ حقانیہ اوکاڑا خٹک میں زیر تعلیم رہے اور یہاں سے انہوں نے حدیث اور فقہ کے علوم سیکھے۔ ان کی عمر 40 سے 45 سال کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ انڈین ریاست مدھیہ پردیش میں خاوند کی ہلاکت کی خبر سن کر خاتون نے شاپنگ مال کی تیسری منزل سے چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی۔ خاتون کی 15 روز پہلے شادی ہوئی تھی اور ان کے خاوند کی سڑک پر ایک حادثے کے نتیجے میں ہلاکت ہو گئی۔ پولیس کے مطابق خاتون نے مرنے سے پہلے ایک تحریر میں لکھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی مرنا چاہتی ہے۔ سب انسپکٹر کا کہنا ہے کہ خاتون کا ہاسپٹل میں علاج کیا جا رہا ہے اور ان کی حالت تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی خاتون نے شاپنگ مال کی تیسری منزل سے چھلانگ لگائی تو مال کے عملے نے انہیں فوری طور پر ہاسپٹل میں پہنچا دیا۔ دوستو، انڈیا میں آئے روز ایسے دردناک واقعات کی خبریں سامنے آتی رہتی ہیں۔ چند روز قبل یہ خبر سامنے آئی تھی کہ انڈیا کے شہر اندور میں آن لائن گیم میں بار بار ہرانے پر ایک 11 سالہ بچے نے ایک 10 سالہ بچی کو مار دیا تھا۔ افغان طالبان اور افغانستان کی حکومت کے درمیان 2 دہائیوں سے جاری لڑائی کے خاتمے کے لیے 12 ستمبر کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امن مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ مذاکرات طے شدہ پلان کے برعکس 6 ماہ کی تاخیر سے ہو رہے ہیں، جس کی وجہ دونوں فریقین کے درمیان قیدیوں کی رہائی تھی۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ دونوں اطراف کو یہ طے کرنا چاہیے کہ لڑائی کو ختم کر کے ملک کو آگے کیسے بڑھانا ہے اور لوگوں کی امیدوں پر کیسے پورا اترنا ہے۔ صدر ٹرمپ جو نومبر میں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، وہ امریکہ کی سب سے لمبی لڑائی کا خاتمہ چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اگلے سال تک تمام غیر ملکی اہلکار افغانستان سے نکل جائیں۔ دوستو، ایک جامعہ امن معاہدے تک پہنچتے پہنچتے کئی برس لگ سکتے ہیں اور اس کا انحصار دونوں فریقین پر ہے کہ وہ اپنے اپنے نظریے کے تحت ملک کو کس سمت لے کر جانا چاہتے ہیں۔ چائے کے فوائد کے حوالے سے جاپان میں کی جانے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ گرین ٹی پینے والے عمر رسیدہ افراد اپنے ہم عمر افراد کے مقابلے میں ممکنہ طور پر زیادہ چست ہوتے ہیں اور کم ہی کسی کے محتاج ہوتے ہیں۔ سبز چائے میں ایسے نامیاتی اجزاء موجود ہوتے ہیں جو مدافعتی نظام کے لیے اہم سیلز کو بچانے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ماہرین کولیسٹرول اور کینسر کے مریضوں پر بھی سبز چائے کے اثرات کے حوالے سے تحقیق کر چکے ہیں۔ ماہرین نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ کیا سبز چائے استعمال کرنے والے افراد میں بڑھاپے کے وقت کمزور اور معذور ہونے کے خدشات کم ہو جاتے ہیں۔
تو ہوکو یونیورسٹی سے طب کی ڈگری حاصل کرنے والے ٹموٹا نے 65 یا اس سے اوپر برسوں کی عمر کے تقریباً 14,000 افراد کا 3 سال تک مشاہدہ کیا۔ ان کے بقول اگر بوڑھے افراد کی روزانہ کی مصروفیات جیسے غسل کرنا، کپڑے تبدیل کرنا یا گھر صاف کرنا وغیرہ کو دیکھا جائے تو وافر مقدار میں سبز چائے پینے والے افراد دوسروں کے مقابلے میں زیادہ متحرک نظر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزمرہ کے کام کاج میں گرین ٹی پینے والے افراد زیادہ فعال ہوتے ہیں اور ان کے معذور ہونے کے امکانات بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ تاہم اس جائزے میں یہ امر بھی واضح کیا گیا ہے کہ صرف سبز چائے ہی بڑھاپے میں اس پھرتی کی وجہ نہیں ہوتی اور اس میں دیگر عوامل کا بھی عمل دخل ہو سکتا ہے۔ سبز چائے کے شوقین افراد عام طور پر صحت افزا خوراک پسند کرتے ہیں، وہ مچھلی، سبزی اور پھلوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ دل کے دوروں اور فالج کے کسی حملے کا کم ہی شکار ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ سماجی طور پر بھی بہت متحرک ہوتے ہیں۔ سبز چائے میں بہت ہی معمولی سی مقدار میں وٹامنز بھی موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے رگوں میں خون جمنے نہیں پاتا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔